اپنی 20 کروڑ مالیت کی زمین کو یتیموں میں تقسیم کر دوں اور ان تمام یتیم بچوں کو اپنے نواسے اور پوتے پوتیوں کی طرح پالوں۔ آج 80 بچے اس آغوش ادارے میں ان کے پوتے بنے ان کے پاس رہ رہے ہیں، جو سب کے سب ان کو دادا ابو کہتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان۔ یہ ہیں شیخ محمد افضل صاحب، جن کی عمر 90 سال ہے۔ شیخو پورہ مین شرک پور روڈ پر ان کی 17 ایکڑ زمین تھی، جس کی مالیت تقریباً 20 کروڑ روپے کے قریب بنتی ہے۔ انہوں نے یہ ساری زمین ان یتیم بچوں کو سر ڈھانپنے کے لیے، جن کے سروں پر باپ کا سایہ نہیں، جن کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کی نہ تو کوئی بہن تھی نہ ہی کوئی بھائی، یہ اکلوتے تھے۔ ماں باپ کی وفات کے بعد دنیا میں اکیلے رہ گئے، اس کے بعد ان کی بیوی کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بیٹیاں دی، جبکہ بیٹے جیسی نعمت سے ان کو محروم رکھا۔ ان 2 بیٹیوں میں سے بڑی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی، جبکہ جو چھوٹی بیٹی تھی وہ شادی کے بعد اپنے گھر میں ڈیفنس لاہور میں آباد ہے، اس کو بھی اس کا حصہ دیا اور باقی اپنے حصے میں آنے والی 17 ایکڑ زمین جس کی مالیت 20 کروڑ روپے ہے، اس کو یتیم نادار مسکین بچوں کی کفالت، ان کی ایجوکیشن، ہیلتھ، یونیفارم اور ضروریات زندگی کو پورا کرنے میں لگا دی۔ بڑی بیٹی کی ڈیتھ کے بعد ان کے داماد نے ان پر کیس کر دیا کہ آپ نے یہ زمین جو ہے تمام کی تمام یتیم بچوں میں تقسیم کر دی ہے، ہمیں کچھ نہیں دیا، اور انہوں نے الٹا شیخ صاحب پر کیس کر دیا۔ صاحب کے حق میں عدالت عالیہ نے فیصلہ دیا اور یہ وہ کیس جیت گئے کہ اگر تو ان کی بیٹی زندہ ہوتی تو وہ یہ کیس کرتی تو بات سمجھ میں آتی، لیکن یہ داماد کون ہوتا ہے ان پر کیس کرنے والا، لہٰذا وہ 20 کروڑ کی زمین یتیموں میں تقسیم کر دی گئی۔ جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اس وقت اپنی بیٹی کو جو زندہ تھی حصہ دے چکا تھا، جس طریقے سے میں اپنی چھوٹی بیٹی جو ڈیفنس میں رہتی ہے اس کو حصہ دے چکا ہوں۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو یہ اولڈ ایج ہوم میں رہا کرتے تھے، وہاں پر ان کا ویکلی میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہوا کرتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ وہاں بہت بور ہو جایا کرتے تھے، جس کے بعد ان کو یہ انسپریشن ملی کہ میں کیوں نہ اپنی 20 کروڑ مالیت کی زمین کو یتیموں میں تقسیم کر دوں اور ان تمام یتیم بچوں کو اپنے نواسے اور پوتے پوتیوں کی طرح پالوں۔ آج 80 بچے اس آغوش ادارے میں ان کے پوتے بنے ان کے پاس رہ رہے ہیں، جو سب کے سب ان کو دادا ابو کہتے ہیں، اور یہ بچوں کے ساتھ انتہائی خوش ہیں۔ اب نہ تو ان کو کسی قسم کی کوئی بیماری ہے، نہ کوئی ڈپریشن ہے، نہ ان کا کوئی ویکلی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ بچے گھل مل جاتے ہیں دادا ابو کے ساتھ اور دادا ابو بچوں کے ساتھ۔ بچے یہاں پر کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ بچہ بن جاتے ہیں اور اپنا دل بہلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کا گارڈین بننے والا جنت میں میرے ساتھ انتہائی قریب ہوگا۔ ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے دور میں کوئی کسی کو 1 روپیہ نہیں دیتا، انہوں نے 20 کروڑ مالیت کی زمین یتیموں کو دے دی، بیٹیوں کو ان کا حصہ ان کے گھروں میں پہنچا دیا اور خود جو ہے ترجیح دی اپنے آپ کو یتیموں کے ساتھ رہنے پر۔ شیخ صاحب عمر کتنی ہے آپ کی؟ 90 سال ہوگی۔ 90 سال ہوگی۔ آج کے دور میں کوئی کسی کو 1 روپیہ نہیں دیتا، آپ نے 20 کروڑ کی زمین یتیموں کو دے دی، یہ خیال کیوں آیا؟ حقیقی وارث تو کوئی نہیں تھا، تو بیٹی کے جو میں سمجھتا تھا اس کو میں نے اس کو دے دیا، وہ خوش تھی، کہتی میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی پھر میں نے اللہ آباد سے کر دی، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ 20 کروڑ مالیت تھی آپ کی زمین کی، آپ چاہتے تو کوئی شاہانہ زندگی بھی گزار سکتے تھے، یتیموں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ میرا دل لگ جاتا ہے، اب میرے پاس کروڑوں روپے بھی ہوں، وہ تو بینک میں ہوں گے تو مجھے کیا دیں گے، وہ کل میرا دم نکل جائے گا، وہاں کو وارث ہوگا تو پہنچ جائے گا، نہیں وارث ہوگا تو وہ خود بینک کا ہی ہو جائے گا۔ کروڑ پتی تھے آپ چاہتے تو کرنڈی لٹھا بوسکی کے سوٹ پہنتے، میں اب بھی دیکھ سکتا ہوں کہ کپڑے بھی انتہائی سادہ ہیں، جوتی بھی آپ نے سادہ سی پہنی ہوئی ہے، تو یہ سادگی بڑی پسند آئی مجھے آپ کی۔ یہ شروع سے جو میری عادت تھی نا، میں نے اس کو بدلا نہیں، جب میں نارمل تھا تب بھی، جب میں کروڑ پتی ہو گیا تو پھر بھی میرا سٹینڈرڈ ایک ہی رہا۔ بہن بھائی کتنے تھے آپ کے؟ میں اکیلا ہی تھا۔ تو آپ کا کاروبار کیا تھا؟ کاروبار میرا کوئی نہیں تھا، زمینداری تھی، اس میں سے آمدن آ جاتی تھی، گزارا کر جاتا تھا، مجھے کوئی نوکری کی مجبوری نہیں۔ آپ کے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے، موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، ایک سائیکل تک نہیں ہے، کبھی دل نہیں گیا کہ میں بھی ایک لگژری لائف گزاروں؟ میرے پاس رہی ہے، گاڑی بھی رہی ہے، موٹر سائیکل بھی رہا ہے، لیکن جب میں اس قابل ہی نہیں تھا تو پھر میں نے سب چیز فارغ کر دی، اکیلا آ گیا یہاں۔ بچوں کے ساتھ جب رہتے ہیں، بچے آپ کے ساتھ گھلتے ملتے ہیں تو کیسی خوشی محسوس ہوتی ہے؟ بس وہ تنہائی والا جو
प्रॉब्लम होती है ना वो दूर हो गया। आपके अपने बेटे नहीं थे, जब बेटे नहीं थे तो फिर पोते भी नहीं थे। अल्लाह ताला ने 80 पोते दे दिए आपको। जब वो दादा अबू कहते हैं तो वो सगे पोतों से ज्यादा आपको महसूस होता है कि वो आपको प्यार करते हैं? जो होंगे ना सके उनके दरमियान में तो लालच होगा, जो दूसरे हैं उनके दरमियान में ये लालच तो नहीं होगा। सही मोहब्बत तो वही करते हैं। तो बच्चे आपके साथ लाडियां भी करते होंगे, प्यार भी करते होंगे, एहतराम भी करते होंगे, कभी कभी तंग भी करते होंगे? नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। कभी पढ़ाई का मसला हो तो मैं उनको थोड़ा बिठा लेता हूँ, थोड़ा उनकी हेल्प कर देता हूँ। ओल्ड एज होम में जब आप रहते थे तो वहाँ डिप्रेशन भी होता होगा, तन्हाई भी होती होगी, वीकली ट्रीटमेंट्स भी मेडिकली होते होंगे। तो यहाँ पर मौजूद जो 80 पोते हैं आपके, वो तो आपकी मेडिसिन भी बन गए होंगे, आपके डॉक्टर भी बन गए होंगे, तो अब तो वो तन्हाई का, डिप्रेशन का एहसास नहीं होता होगा। मैं यहाँ खुश हूँ और बच्चे मेरे दादा वो कहते हैं, यही थोड़ा इनाम है मेरे लिए। बेटी मिलने आती है जो अब जिंदा है? नहीं, वो भी अपनी मुलाजमत करती है, फोन पे बात रोजाना ही हो जाती है। जिंदगी से कोई गिला शिकवा है? नहीं, कोई ऐसा नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसा अमल नहीं किया जिससे कोई थोड़ी शर्मिंदगी हो। वो तमाम लोग जो आज के दौर में एक दूसरे की जायदादों को नोचते हैं, छीनते हैं, रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करते हैं, ये नहीं देखते कि ये हमारा खून है, वही खून सफेद हो गए हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? आप तो अपनी आखिरत कमा गए, अपनी जन्नत बना गए। जिनकी औलाद नहीं है उनको चाहिए कि ऐसी जगह दे दें जहाँ उनको स्वाब मिलता रहे, या उनकी अबाओ जायद को स्वाब मिलता रहे। बड़ी इन्होंने अच्छी बात की है कि सदका जारिया बनना चाहिए। जिनकी औलाद नहीं है वो ऐसे तमाम के तमाम पैसे को, बजाय इसके कि उनका पैसा लावारिस हो जाए, कोई उसको पूछे ना, किसी यतीम, मस्कीन, बेवा की किफ़ालत या किसी गरीब की बेटी की शादी के लिए या कोई भी आप फलाही काम कर सकते हैं, तो उस सिलसिले में आपको ज़रूर कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए। इस वक्त ये आगोश में रह रहे हैं। आगोश अल खिदमत फाउंडेशन का एक नहायत नफीस और खूबसूरत इदारा है। अगर आप यहाँ पर स्कूल की इमारत देखें जो कि बनाई गई है, आप बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स, बीकन हाउस, लाहौर ग्रामर या DPS स्कूल, इसकी बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर उन इदारों जैसा है जहाँ पर यतीम बच्चे सिर्फ अपने घर से अपने तन पर एक कपड़े का जोड़ा लगा कर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद उनको यूनिफॉर्म, उनकी स्टडीज, हेल्थ, खाना पीना, उनकी मुआशरती ग्रूमिंग, उनके नफ्सियाती मिसाइल का हल, और उनको इस बात का एहसास नहीं होने दिया जाता कि उनके सर पर बाप का साया नहीं है, बल्कि उनके सर पर बाप का भी बाप, जिसको दादा अबू कहा जाता है, उसका साया है, जिसकी शफकत, जिसकी मोहब्बत, जिसका खलूस बच्चों में इस कदर कूट कूट कर भर दिया गया है कि बच्चे दादा के बगैर नहीं रहते और दादा बच्चों के बगैर नहीं रहते। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। अगर आपके पास भी कोई हैरत अंगेज स्टोरी, मुनफरिद टैलेंट है तो आप डेली पाकिस्तान पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हम इस टैलेंट और स्टोरी को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।